جس کو لایا گیا تھا وہ تنور پہ روٹیاں ڈھونڈ رہا ہے. میں کچھ بھی بول لیتا ہوں نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے. 8 فروری سے ایک روز قبل انہوں نے یہ ایڈورٹیزمنٹ دی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف. اب وہ وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر بنا ہوا ہے. یہ دکا سٹارٹ حکومت ہے اور تب تک یہ چلے گی جب تک کہ اس میں پیٹرول اس کی ٹینکی میں ڈلتا رہے گا, کبھی IMF کی شکل میں, کہیں بیرونی امداد کی شکل میں, لیکن 6 مہینے سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے. ضمنی الیکشن میں ریکارڈ توڑ دھاندلی کی ہے, اس کی نظیر نہیں ملتی ہے دنیا کی کسی خطے میں. انہوں نے اپنی چوریاں چھپانی ہیں, اپنے جرائم چھپانے ہیں, اپنی دہشت گردیاں چھپانی ہیں. 8 مہینے ہو گئے ہیں, قیادت ہماری اندر ہیں, خواتین ہمارے اندر ہیں, جہاں ہم جاتے ہیں پیچھے پرچے ہو جاتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیر افضل مروت صاحب, 28 اپریل کو PTI کراچی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی جا سکی. کیا کہیں گے آپ کہ PTI کا جلسہ کراچی میں ہوگا اگر انتظامیہ اجازت نہیں دیتی یا نہیں؟ شکریہ. یہ جو سندھ کی تنظیم ہے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا, علیم عادل شیخ صاحب نے, اور انہوں نے اپلائی کیا متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے, جہاں مزار قائد جن کی جو ریزیکشن میں آتا ہے انہوں نے اجازت نہیں دی, جس کے بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 26 تاریخ کو اس میں سنوائی ہونی ہے. ان کا فیصلہ ہوگا. اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر اجازت کے جلسہ کرنا چاہیے, اگر میں ہوتا تو میں تو کبھی, مجھے تو 2 سالوں میں کسی بھی صوبے میں کسی شہر میں کسی نے اجازت دی نہیں, جس طرح کل آپ کے سامنے تھا, تو بغیر اجازت کے ہم کر لیتے ہیں. یہ ایک آدھ پرچہ داغ دیتے ہیں تو وہ ہم سمیٹتے جا رہے ہیں. تو اگر جلسہ ہو جاتا, اجازت ہو جاتی ہے, اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہے وہ پھر بلا خوف آتے ہیں کہ ٹیئر گیس نہیں ہوگا, تشدد نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بنیادی انسانی حقوق میں یہ آتا ہے جلسہ کرنا, احتجاج کرنا, تو ہائی کورٹ جو ہے جلسے کی اجازت انشاءاللہ دے گی. شیر افضل مروت صاحب, کیا گورنمنٹ کو کس بات کا ڈر ہے جس کی وجہ سے PTI کو اجازت نہیں مل رہی؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو کہیں پر ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہیں, اور کس چیز کی اجازت ہے. آئے دن جو ہیں یہ ہاتھ کرتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. کل ہی انہوں نے ضمنی الیکشن میں جو ریکارڈ توڑ دھاندلی کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے دنیا کی کسی خطے میں جمہوری تاریخ میں. تو لہٰذا انہوں نے اپنی چوریاں چھپانی ہیں, اپنے جرائم چھپانے ہیں, اپنی دہشت گردیاں چھپانی ہیں, اور ہم ان ایونٹ کے ذریعے, ریلیز, جلسوں کے ذریعے عوامی شعور کو بیدار کر رہے ہیں, اور قوم کو ایک نکاتی تحریک کہ حقیقی آزادی ہوگی, یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہوگی, اور وہ پاکستان جو ہے ہم نے حاصل کرنا ہے, جس کے لیے ہم اب احتجاج اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہمارے جلسے ہوں گے اور الٹیمیٹلی ہم لانگ مارچ پہ جائیں گے. شیر افضل مروت صاحب, 28 اپریل کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں آپ شرکت کریں گے, اور PTI کے علاوہ کون کون سی جماعتیں اس جلسے کا حصہ بنیں گی؟ جی, گرینڈ الائنس جو ہم نے بنایا ہے 6 پارٹیز کے ساتھ مل کے, شیر افضل مروت صاحب, اور میں شرکت کروں گا, مجھے دعوت آئی ہوئی ہے. شیر افضل مروت صاحب, مولانا فضل الرحمان اکیلی جانب منزل چل پڑے ہیں, تو کیا وجہ بنی ہے؟ وہ PTI کیا ان کو کنونس نہیں کر پائی اپنے ساتھ لے کے آنے کے لیے؟ اس پر جو ہے میری لب بندی ہوئی ہے. قیادت نے مجھے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو الائنس ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میں کچھ بھی بول لیتا ہوں نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے, کہیں پر نعروں سے لوگوں کو منع کیا تو اس کے بھی شاید ان کو اچھا نہیں لگا, تو لہٰذا مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے اسد قیصر صاحب ڈیل کر رہے ہیں پارٹی کی جانب سے, اور شاید ہم ایک ہی ٹانگے میں سوار ہو جائیں. شیر افضل مروت صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ 700 سے 800 روپے کا لون کا سوٹ پہنتی ہیں, تو پھر تو وہ بڑی کفایت شار خاتون ہوئی, تو اس پر جو ہے PTI اتنا سخت رد عمل کیوں رکھتی ہے؟ یہ ویسے مطابقت نہیں کہتا ہے. 17-18 لاکھ کے سینڈل کے ساتھ اور 20 لاکھ کے پرس کے ساتھ 700 روپے کا, وہ بھی لون کا, تو لون تو سارا کھا گئے ہیں. آگے سے انہوں نے لون کی جو جوڑے کی بات کی ہیں وہ بھی وہی اسی قرضے کی آمد سے وصول شدہ رقم میں سے لون کا کپڑا ہے. صحیح. تو کیا پیغام ہے اس وقت موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے, اور کب تک یہ چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ یہ جس منصوبہ بندی کے تحت یہ حکومت لائی گئی اور ریجیم چینج آپریشن ہوا, ان کو
جو ہیں یہ دکا اسٹارٹ حکومت ہے، صحیح، اور تب تک یہ چلے گی جب تک کہ اس میں پیٹرول اس کی ٹینکی میں ڈلتا رہے گا، کبھی IMF کی شکل میں، کہیں بیرونی امداد کی شکل میں، لیکن 6 مہینے سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی بنیادی معیشت کا دار و مدار ریمیٹنسز پہ ہے، جو خان کے ٹائم میں 2022 میں $32 بلین کو پہنچی تھی، اور اب یہ گھٹ کے تقریباً 26 اور 25 بلین پہ آئی ہیں، تو یہ $8 بلین کا جو سالانہ نقصان ہے وہ اتنا ہی نقصان ہے جتنی $8 بلین ہمیں IMF نے اب تک لون دیا ہے۔ اسی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہیں اس میں 6 ارب روپے سالانہ کی حساب سے ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ معیشت کو یہ جو 2 دھچکے ہیں اس کی ریکوری کا کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہے، تو لہٰذا جب تک پاکستانی اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہوں گے، یہ IMF کے سہارے، یہ ورلڈ بینک کے سہارے، یہ قرضے، اس سے تو ہم سود کی رقم بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اور اب انہوں نے شروعات کر دی ہے PIA کو بیچو، پھر ایئرپورٹس بیچیں گے، پھر اور جو اثاثے ہیں بیچیں گے، تاکہ یہ اپنا وقت گزار سکیں۔ اگر وقت گزارنے کے لیے قوم کو ہی بیچنا ہے، پاکستان کو ہی بیچنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کہیں وقت ادھر ہی گزارے جدھر تھے، اور جس کو لایا گیا تھا وہ تنور پہ روٹیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، وہ تو 8 فروری سے ایک روز قبل انہوں نے یہ ایڈورٹیزمنٹ دی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف، اب وہ وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر بنا ہوا ہے۔ صحیح۔ شیخ افضل مروت صاحب، عمران خان صاحب کو ہمیں کہیں نہ کہیں ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عدالتوں سے، تو ایک بات گردش کریے کہ کہیں عمران خان سے کوئی چیز ڈیل تو نہیں ہو گئی؟ خان کے ساتھ ڈیل ہوتی تو پھر کل یہ واردات کرتے ہیں۔ صحیح، مطلب ہے ڈیل نظر بھی تو آنی چاہیے نا، قوم اتنی بیوقوف تو نہیں ہے کہ یہ ہماری جیب کاٹتے رہیں اور لوگ یہ سمجھتے رہیں ڈیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے، 2 سال کے بعد ہاتھ پاؤں باندھ کے انہوں نے ہمیں بیلٹ باکس میں تک پہنچایا عوام کو، اور نتیجہ جب قوم نے 2/3 اکثریت کی نتیجے میں دیا تو 9 فروری کو انہوں نے مینڈیٹ ہی چوری کر لیا، اس کے بعد ریزرو سیٹ چوری کر لیے، اس کے بعد ضمنی انتخابات جو ہیں انہوں نے جس بونڈے اور بے ڈنگے انداز میں چوری کیے ہیں، تو لہٰذا تب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈیل ہے، ڈیل ہوتی خان اس گرمی میں جیل میں پڑا ہوتا۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں، قیادت ہماری اندر ہیں، خواتین ہمارے اندر ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں پیچھے پرچے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا قوم کو یہ واضح طور پہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم تختہ مشق ہیں، ہم ظلم و جبر کے شکار ہیں، اور ہم صرف قوم کے خوف کے بت توڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب آپ نے کہا نا سوال کہ خان کو عدالتوں سے ریلیف، خان کو صرف پاکستان کے عوام ریلیف دے سکتے ہیں، صحیح، عدالتوں سے ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ شیخ مروت صاحب، آخر میں صرف ایک سوال مجھے بتا دیجیے، ایک جواب، کہ عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی مقبول ترین PTI میں لیڈر نظر آئے تو وہ شیخ افضل مروت ہے، جس کے پیچھے اتنی عوام چلتی ہے، اتنا پسند کرتی ہے، اس کا کیا فارمولہ ہے؟ عوام اتنا آپ کو کیوں پسند کرتی ہے؟ کل کی ریلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ عوام کا ایک جمع غفیر تھا، جو ایئرپورٹ سے لے کر جو ہے سچل تک، سچل سے لے کر 10 نمبر تک، 10 نمبر سے لے کر شارع فیصل تک جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اس کا کیا فارمولہ ہے؟ میں ایک اور دنیا کا آدمی ہوں، شاید یہ سیاسی دنیا کا آدمی کبھی بن ہی نہ سکوں، اور یہ جو لوگ محبت دے رہے ہیں اس کی بڑی آسان سا فلسفہ میرے ذہن میں سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو خان چاہیے، خان اندر ہیں، اب دل بہلانے کے لیے مجھے کھلونا سمجھا ہوا ہے، دل بہلا رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔